عزیز ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں میرا آداب۔ خدا نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی، اسے عقل، فہم اور فراست عطا کی تاکہ وہ اس کو بروئے کار لا کر خدا کے ان عظیم بیدوں کو جان سکے جس کا خدا کی قدرت اور اس کی عظیم نعمتوں میں ایک خاص تعلق اور انس پایا جاتا ہے۔ آج کل کرسمس کا سیزن جاری ہے، بڑے دن کا سیزن، بڑے دن کے جو ایام ہیں ہم ایک خاص مقصد، ایک خاص پیغام میسر کرتے ہیں۔ ہم اگر بات کریں اس بڑے دن کے موقع پر یا بڑے دن کے حوالے سے، تو مقدسہ مریم کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور مین جو بنیاد ہے وہ اسی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آج ہم لفظ مریم کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مختلف زبانوں نے اس کو کیا معنی دیے ہیں، اور مختلف زبانوں کے حوالے سے اس عظیم ہستی کے جو مطلب ہے وہ کیا لیا اور جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا جو موضوع وہ لفظ مریم کے معنی یعنی مختلف زبانوں کی روشنی میں ہے۔ ہم آج بات کریں گے اس حوالے سے۔ اگر ہم اردو زبان و ادب کے حوالے سے بات کریں، جو لفظ مریم ہے یعنی اردو کے حوالے سے، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ عام طور پہ سمندر کی ملکہ کہا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، یعنی سمندر کی ملکہ۔ یعنی اردو زبان کے حوالے سے دیکھیں تو سمندر کی ملکہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے، اور جدید تقاضوں کے مطابق یعنی جدید دور میں اس کا جو معنی جو موجودہ دور میں وہ ہے وہ محبوب خدا بھی وہ بھی لیا جا رہا ہے، یعنی محبوب خدا۔ یعنی موجودہ دور میں جدید تقاضوں کے مطابق اس کا جو مطلب ہے وہ یہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں مصری زبان کے حوالے سے، یعنی مصری زبان میں جو اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے یعنی جس کو خدا چاہتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے، یعنی جو مصری زبان میں جو اس کا مطلب وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایرامی زبان کی بات کریں، ایرامی زبان کے حوالے سے، ایرامی زبان میں اسے خاتون شہزادہ کہا جاتا ہے، یعنی خاتون شہزادہ۔ یہ ایرامی زبان کے حوالے سے اس کا جو مطلب وہ ہمارے پاس واضح ہوتا ہے۔ پھر اگر بات کریں عربی زبان کے حوالے سے، تو عربی زبان میں اس کا جو مطلب وہ ہے وہ صدیقہ لیا جاتا ہے، اس کا جو مطلب وہ صدیقہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان میں ایک انتہائی قدیم ترین زبان ہے، اور عبرانی زبان میں اس کا جو مطلب وہ سرفرازی کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، یعنی بلندی کے اعتبار سے۔ یعنی ان زبانوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مقدسہ مریم کی جو عظیم شخصیت ہے نا وہ ہمیں واضح ہوتی ہے، اور اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کو مزید چار چاند لگانے ہماری مدد کرتا ہے۔ یعنی اردو زبان میں ہم نے لغوی طور پہ دیکھا سمندر کی ملکہ، جدید دور میں اس کو محبوب خدا بھی لیا جاتا ہے۔ اگر مصری زبان کی بات کریں اس کو جس کو خدا چاہتا ہے وہ ایرامی زبان میں خاتون شہزادہ، عربی زبان میں صدیقیہ، اور عبرانی زبان میں اس کو سرفراز یعنی بلندی کے اعتبار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر باقی یہودی روایات کے مطابق ان کے جو پہلوٹی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کا نام بھی ہمیشہ مریم ہی رکھا جاتا ہے۔ یعنی پرانی روایات کے مطابق جو پہلوٹا جو بچی پیدا بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام بھی وہ مریم ہی رکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے مختلف زبانوں کے اعتبار سے اس عظیم ہستی کی نام کو، اس ہستی کے اس عظیم پس منظر کو بھی جان لیا ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے کیا، تیار کیا، اور دو جہانوں کا جو بادشاہ خداوند یسوع المسیح دنیا میں ہے، اور وہ کسی خاتون صدیقہ اور خاتون محبوب خدا اور خاتون سرفرازی کے ذریعے جو ہمارا نجات دہندہ دنیا میں ہے اس عظیم شخصیت کو کیا ہی عظیم رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ آج ہم نے یہ جانا، یہ پہچانا کہ اس عظیم رتبہ دار کے، اس عظیم رتبہ شخصیت کی جو مطلب وہ کیا ہے اور کس اعتبار سے ہے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔